اگر کسان خوشحال ہوگا تو پاکستان خوشحال ہوگا۔ السلام علیکم ویوز، میں خرم گل اور آپ دیکھ رہے ہیں خرم گل آفیشل۔ آج میں پیغام لے کے آیا ہوں تمام پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے لیے۔ یہ پیغام ہے عام عوام کا۔ آج میں آواز بن کے آیا ہوں عام عوام کی۔ تمام پولیٹیکل پارٹیز آج کل یہ بات کر رہی ہیں کہ ہمارے پاس کلیئر مینڈیٹ نہیں ہے، تو لہٰذا ہم فیڈرل میں حکومت نہیں بنائیں گے۔ ویوز، آج میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آج میں آپ سے مخاطب ہوں۔ الیکشنز ہوئے 8 فروری کو، 10 سے 15 دن ہو چکے ہیں، ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ فیڈرل میں حکومت کس کی بنے گی۔ لیکن یہ تو ڈیسائیڈ ہو چکا ہے نا کہ صوبوں میں کس کی حکومت بنے گی۔ یہ وہی پارٹیز ہیں جو صدیوں سے حکومت کر رہی ہیں آپ کے صوبوں میں۔ یہی جو نواز لیگ ہے، مسلم لیگ نون ہے، یہ پنجاب میں پچھلے 15-20 سال سے حکومت کر رہی ہے، اور میں بھی اس سے زیادہ۔ پیپلز پارٹی جو ہے صدیوں سے جو ہے وہ سندھ میں حکومت کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی اس مرتبہ تیسری مرتبہ حکومت بنائی جا رہی ہے خیبر پختونخوا میں۔ تو جو بھی پارٹی فیڈرل میں حکومت بنائے گی وہ تو بات کی بات ہے۔ آپ لوگ جو ہے، آپ جو پارٹیز ہو، آپ لوگ کب سے، آپ پارٹیز صدیوں سے اپنے صوبے میں حکومت کر رہے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں اپنی عوام سے، اپنے ویور سے، کہ آپ لوگوں نے اپنے حلقے میں اپنے ایم این اے ایم پیز کو دیے ووٹ، انہوں نے آپ سے کیے وعدے، وہ آپ کو جواب دیں۔ وہ جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس تھے جو پی ٹی آئی کا نام لے کے وہ الیکشن جیتے، چاہے وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں، کسی بھی پارٹی میں ضم ہو جائیں، کسی بھی پارٹی میں شمولیت حاصل کرنے، لیکن انہوں نے اپنے حلقوں میں اپنی عوام سے اپنی برادری میں کیے تھے وعدے۔ آپ کو ان کو ڈھونڈنا پڑے گا اور ان کو جواب دہ ہونا پڑے گا، اور آپ ان کو بولنا پڑے گا کہ ہماری مرضی سے آپ، ہماری بلا سے آپ جس مرضی پارٹی میں شمول حاصل کریں، لیکن جو ہمارے مسائل ہیں وہ آپ کو حل کرنے پڑیں گے۔ یہ وہ ایم این اے ایم پیز ہیں جو بڑی اچھی طرح سے اپنے حلقے کے مسائل کو جانتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، یہی سارے جو ایم این اے ایم پیز ہیں جب یہ الیکشن جیتتے ہیں تو یہ جا کے جو ہے وہ وفاق میں اور اپنے صوبے کی کیپٹل میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنا نمبر چینج کر لیتے ہیں، اور عوام پستی رہتی ہے، ان کا حلقہ پستا رہتا ہے، اور 5 سال کے بعد ان کو خیال آتا ہے کہ ہمارا حلقہ بھی ہے، ہماری عوام بھی ہے، اور وہاں پہ جو پنجاب میں جو برادری سسٹم چلتا ہے، وہ جو رائن برادری ہے وہ اپنے رائن جو کینڈیڈیٹس کو ووٹ دیتے ہیں، جو جٹ برادری ہے وہ اپنے جو برادری کے ایم پی ایم این اے کو ووٹ دیتے ہیں، اور یہ برادری سسٹم ہی چلتا ہے۔ وہ کام کریں یا نہ کریں، ووٹ جو ہے وہ اپنی برادری سسٹم میں چلتا ہے، اور اس ایم این اے ایم پی کو وہ ووٹ مل جاتا ہے، اور وہ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آپ کو کرنا کیا ہے، آپ کو اپنے ایم این اے ایم پی ایس کو ڈھونڈنا ہے اور ان کو بولنا ہے کہ بھئی ہماری بلا سے آپ جس مرضی پارٹی میں جاؤ، ہمیں اپنے حلقے میں کام چاہیے۔ اور یہ جو پارٹیز ہیں جب یہ اچھے کام کرتے ہیں تو ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ میں یہاں پہ کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا۔ نواز شریف صاحب نے جب موٹر وے کا پروجیکٹ سٹارٹ کیا تھا اور پورے پاکستان میں موٹر وے کا جال پھیلایا، تو کیا ان کی اگلی حکومت نہیں بنی؟ آج بھی جب وہ جلسہ کرتے ہیں تو وہ یہی بات کرتے ہیں کہ میں نے پورے پاکستان میں جو ہے وہ موٹر وے کا پروجیکٹ لے کے آیا تھا، اور وہ ہر حلقے میں، ہر شہر میں جا کے وعدہ کرتے ہیں کہ میں آپ کو ایک اور پروجیکٹ دوں گا موٹر وے کا۔ تو جو پارٹی، جو لیڈر اچھا کام کرتا ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور عام عوام کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے چاہیے۔ پرویز الہی بے شک وہ ایک مارشل لاء کے انڈر کام کر رہے تھے، ایک جنرل کے انڈر کام کر رہے تھے، انہوں نے ریسکیو 1122 کا پروجیکٹ کیا، ایک بڑا عوامی پروجیکٹ کیا۔ آج بھی جو عوام ہے اس پروجیکٹ سے مستفید ہو رہی ہے۔ آپ پنجاب کے کسی بھی حلقے میں چلے جائیں، آپ پنجاب کے کسی دیہات میں چلے جائیں، کسی ریموٹ ایریا میں چلے جائیں، بڑے شہر میں چلے جائیں، ریسکیو 1122 جو ہے وہ 3 سے 5 منٹ کے اندر آپ کے پاس موجود ہوگی، اور ڈاکٹر ساتھ ہوتا ہے۔ ایک انٹرنیشنل لیول کی سروس ہے، اور یہ ڈپارٹمنٹ میں یہ کام کر رہا ہے پنجاب میں۔ کیا یہ سہولت اور اس لیول کی سروس کیا کسی اور صوبے میں موجود ہے؟ آپ کی چیریٹیبل آرگنائزیشنز ہیں، پرائیویٹ آرگنائزیشن ضرور کام کر رہی ہیں، جیسے شفا کام کر رہی ہے سندھ میں، لیکن کیا ان کی اتنی ریچ ہے، کیا ان کے پاس اتنے بجٹس ہیں کہ وہ پورے صوبے کو اور 3 سے 5 منٹ کے اندر پورے صوبے میں وہ اپنی سروسز دے سکیں؟ آپ کو ویوز پتہ ہے کہ زرداری فیملی جو ہے ان کی پوری سندھ میں نہریں چلتی ہیں، اور ایک نہر جو ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ اس کے اندر 12 سے 13 ٹرین اسٹیشنز آتے ہیں ایک نہر پہ، اور پورے سندھ میں پانی کے مسائل، خصوصاً کراچی میں جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، وہاں پہ پانی پینے کا موجود نہیں ہے، وہاں پہ بروزر کے ساتھ پانی منگایا جاتا ہے، اور جو پانی مافیا یہ اپنی مرضی کے ریٹ چارج کرتی ہے، اور پورا کراچی جو ہے زنگ آلودہ پانی پیتی ہے۔
تو کیا پیپلز پارٹی اتنے صدیوں سے حکومت کر رہی ہیں، کیا وہ پانی کے مسائل حل نہیں کر سکتی؟ کیا مسلم لیگ نون جو ہے پنجاب میں جو مسائل ہیں کسانوں کے، مڈل کلاس طبقے کے، کیا وہ حل نہیں کر سکتی؟ کیا جو پاکستان تحریک انصاف ہے، ان کی تیسری مرتبہ حکومت بننے جا رہی ہے خیبر پختونخوا میں، کیا وہ وہاں کے مسائل حل نہیں کر سکتی؟ جو پروجیکٹس اچھے آپ نے کیے ہیں ان کی تعریف کرنی چاہیے۔ شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے اورنج ٹرین کا جو پروجیکٹ دیا تھا، ٹھیک ہے، ان کو کرٹیسزم بہت ہوا کہ آپ نے اتنا پیسہ جو ہے وہ ایک شہر کے لیے لگا دیا، ایک چھوٹے سے طبقے کے لیے لگا دیا، اس کو پورے پاکستان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ لیکن آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو مستفید ہوتے ہیں۔ ایک انٹرنیشنل لیول کا انہوں نے پروجیکٹ لگایا، 20-25 روپے میں لاہور میں آپ کہیں پہ بھی سفر کر سکتے ہیں۔ آپ وہاں پہ جو ہیں وہ فیمیل اسٹوڈنٹ سے پوچھیں، آپ وہاں پہ جو فیملی سے پوچھیں جو روزمرہ جو ہے اس ٹرین کو یوز کرتے ہیں اور اس کے مستفید ہوتے ہیں، وہ آپ کو اس کا بینیفٹ بتائیں گے۔ عمران خان کا جو ہیلتھ کارڈ کا جو پروجیکٹ تھا، انہوں نے کوشش کی کہ وہ پورے پاکستان میں اس کو لے کے جائیں، لیکن پیپلز پارٹی نے سندھ میں اس کو اپوز کیا، تو لہٰذا وہ پنجاب میں اور کے پی کے میں۔ کیا لوگوں کا مفت علاج نہیں ہوا؟ آپ جو مرضی بولیں جی کہ یہ بے نظیر کا پروجیکٹ تھا تو اس کا نام چینج کر کے انہوں نے ہیلتھ کارڈ رکھا، کیا لوگ اس سے مستفید ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ 15 سے 20 لاکھ تک کا بھی جو علاج تھا غریب عوام نے اس کارڈ پہ کروایا، ان کو آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ جو پارٹی اچھا کام کرے گی، جو لیڈر اچھا کام کرے گا، اس کو یاد رکھا جائے گا۔ لیکن ان سب پارٹیز کو یہ وقت آ گیا ہے کہ ان کو بیٹھنا چاہیے اور ان کو یہ ڈسکس کرنا چاہیے کہ ہمیں جو ہے عام عوام کے جو مسائل ہیں ہمیں حل کرنے پڑیں گے، اس کے علاوہ پاکستان کے مسائل حل نہیں ہونے والے۔ میں مانتا ہوں کہ پاکستان کی اکانومی کے بہت برے حالات ہیں، میں مانتا ہوں کہ آنے والی حکومت کو بجٹ دینا جو ہے وہ ناممکن ہے۔ میں یہ بھی مانتا ہوں کہ جو بھی آنے والی گورنمنٹ ہوگی اس کو کشکول اٹھا کے پاکستان کے عوام کو بیچنا پڑے گا اور پوری دنیا سے 200 ممالک سے پیسے لانے پڑیں گے۔ میں یہ بھی مانتا ہوں کہ آئی ایم ایف آپ کو بلیک میل کرے گا اور ہو سکتا ہے کہ اس مرتبہ جو ہے آئی ایم ایف آپ کو پیسے نہ دے، لیکن اس کا سلوشن بھی گورنمنٹ کے پاس ہے۔ گورنمنٹ کو اپنی جو ہے وہ پرائرٹی سیٹ کرنی پڑیں گی۔ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ کو پیسہ اکٹھا کرنا پڑے گا، ظاہری بات ہے۔ تو وہ جو پیسہ ہے وہ کہاں سے آئے گا؟ وہ پیسہ آئے گا آپ کا ٹیکس منی سے۔ عمران خان صاحب کی جب حکومت تھی، انہوں نے تجویز کیا تھا کہ جو پاکستان کا جو نادرا کارڈ ہے، جو آپ کا شناختی کارڈ ہے، اس کو جو ہے ہم آپ کا ٹیکس نمبر پہ کنورٹ کر دیتے ہیں، آٹومیٹکلی آپ کے جتنے بھی پاکستان کے جو شہری ہیں وہ آپ کے ٹیکس نیٹ میں آ جائیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا کون کتنا ٹیکس دیتا ہے اور جو کوئی ٹیکس نہیں دیتا ہے۔ پھر انہوں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ جتنے جو بڑے تاجر ہیں، جتنے بھی یہ کاروبار ہیں، چھوٹی دکان ہے، بڑی دکان ہے، اس کو گریڈنگ سسٹم میں لے آئیں، ایک آپ فکس ٹیکس سیٹ کر دیں اور منتھلی جو ہے وہ ٹیکس دیتے جائیں، اور کوئی جو گورنمنٹ ہے کوئی سیلز کے بارے میں اور پروفٹس کے بارے میں نہیں پوچھے گی، ایز لانگ ایز آپ ایک فکس ٹیکس منتھلی دیتے رہیں۔ جتنی تاجر برادری ہے، جتنے بزنس مین نے اس کو اپوز کیا، اور یہ وہی تاجر حضرات ہیں، یہ وہی بزنس مینس ہیں جو گزرا ہیں ایم این اے ایم پی ایس ہیں مختلف پارٹیز میں، یہ کام نہیں ہونے دیں گے۔ جتنے بھی اینکرز ہیں یہ بولتے ہیں جی، جتنے بھی اینکرز کے بارے میں مشہور ہے جی کہ یہ بڑی بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن جو یہ مسئلے کا حل نہیں دیتے۔ تو میں آپ کو آج مسئلے کا حل دیتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو آئی ایم ایف سے پیسہ نہیں لینا پڑے گا اور آپ کیسے جو ہے پاکستان کی اکانومی کو اسٹرانگ کر سکتے ہیں۔ پاکستان کی 60 سے 70% جو آبادی ہے وہ پنجاب کی ہے، اور وہ ہے کسان آپ کا۔ آپ کو اپنا کسان خوشحال کرنا پڑے گا۔ ہر آنے والی حکومت اور ہر موجودہ حکومت جو ہے وہ سبسڈی دیتی ہے اور دے گی آپ کی پانی، بجلی، گیس پہ، پیٹرول پہ اور دیگر اشیاء پہ، اور دیگر کھانے پینے والی اشیاء پہ۔ اگر آپ اس کا 5% سبسڈی کا جو حصہ ہے اگر آپ وہ مخصوص کر دیں صرف کسان کے لیے، اور کسی بھی کنٹری کی اکانومی کا بیک بون ہوتا ہے، اب یہ ہوگا کیسے؟ اگر آپ کسان کو کھاد، سپرے سبسڈی پہ دیتے ہیں، اگر آپ ان کو اچھا ہائیبرڈ بیج جو سیڈ ہوتا ہے، اگر آپ اس کو امپورٹڈ اچھا کوالٹی سیڈ لا کے دیں گے ڈسکاؤنٹڈ ریٹس پہ، اگر آپ اس کو پانی پورا دیں گے، اگر آپ اس کو ایجوکیٹ کریں گے، کیا آپ کو یہ پتہ ہے آپ کا جو پڑوسی ملک انڈیا ہے وہاں پہ گندم کی 1 ایکڑ کی پیداوار کتنی ہے ایوریج پہ؟ ویوز، انڈیا میں 1 ایکڑ کی گندم کی جو پیداوار ہے وہ 50 سے 60 من کی ہے۔ پتا ہے کہ چائنا میں اور امریکہ میں اور پاک دیگر جو ملک ہیں وہاں پہ کتنی پیداوار ہے؟ 1 ایکڑ سے جو باقی ممالک ہیں 60 سے 70 من گندم اٹھاتے ہیں 1 ایکڑ سے۔ آپ کو پتا کہ پاکستان کی کیا پروڈکشن ہے 1 ایکڑ سے؟ 30 سے 35 من ہے 1 ایکڑ کی پیداوار پاکستان میں۔
اور وہ بھی اس ایکڑ کی جہاں پہ کسان کے پاس پورا پانی ہو، وہ مہنگی کھاد اور اسپرے استعمال کرے۔ اگر کسان کو خوشحال کیا جائے، اگر اس کو سبسڈیز دی جائیں تو کسان جو ہے وہ پیداوار اپنی بڑھائے گا، آپ کی کاٹن کی پروڈکشن بڑھے گی، آپ کی گندم کی پروڈکشن بڑھے گی۔ آپ کو یہ پتا ہے کہ پاکستان جو ہے دنیا کے 30 سے 34 ممالک میں آتا ہے جس میں سب سے زیادہ جو ہے گندم استعمال ہوتی ہے، اور پاکستان کا 60-70% جو ایریا ہے وہ زرعی لینڈ ہے، وہ ایگریکلچر لینڈ ہے، اور اس کے باوجود جو ہے پاکستان جو ہے وہ گندم امپورٹ کرتا ہے۔ اگر آپ کی کاٹن کی پیداوار بڑھے گی، آپ اتنی امپورٹ کم، اگر آپ کی گندم کی پیداوار بڑھے گی، آپ کی امپورٹ کم ہو جائے گی۔ جب آپ کی امپورٹ کم ہوگی تو آپ کی گندم سستی ہوگی، پیداوار بڑھے گی، اس سے جو ہے آپ کا آٹا سستا ہوگا۔ شوگر کین، گنا جس سے بنتی ہے چینی، کیا آپ کو پتا ہے کہ شوگر کین کی جو ایک فصل ہے وہ 8 مہینے کی ہوتی ہے؟ عموماً جو کسان ہے ایک سال میں 2 فصلیں اٹھا سکتا ہے، ایک گندم کی اٹھاتے ہیں اور ساتھ میں کپاس ہو جاتی ہے، ڈپینڈنگ آن ایریا، یا وہ کچھ اور لگا لیتے ہیں۔ لیکن جو شوگر کین ہے، جو گنا ہے، کسان اس کی جو فصل ہے اس سے دور رہتا ہے، یہ اس کو اوائڈ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ 8 مہینے کی یہ فصل ہوتی ہے، اور سم ٹائم جو ہے اگر پورا پانی نہ ملے، اگر اچھا ریٹ نہ ملے تو کسان کو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ اگر آپ اس کو پانی پورا دیں گے، اگر اس کی پیداوار بڑھے گی، جب شوگر کین کی پیداوار بڑھے گی تو آٹومیٹکلی جو آپ کی چینی ہے وہ سستی ہوگی۔ یہ آپ کی روزمرہ کی اشیاء ہیں، یہ سستی ہو سکتی ہیں اگر آپ صرف اپنے کسان کو خوشحال کر لیں۔ آپ کی جو ہے سبزیوں کی، فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز کی آپ کی پروڈکشن بڑھے گی۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ پورے یورپ میں جو گرین چلیز ہیں وہ کتنی ایکسپینسو ہے، اور وہ امپورٹ کرتے ہیں ایشین کنٹری سے؟ پاکستان کے پاس تو اتنی پروڈکشن نہیں ہے کہ وہ اپنے ضرورت پوری کر سکے، وہ ایکسپورٹ کیا کرے گا؟ ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے یہ پارٹی کو ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا، جس کی بھی حکومت آئے فیڈرل میں، چاہے وہ کمزور حکومت ہو، اسٹرانگ حکومت ہو، آپ سب پارٹیز جو ہیں آپ حکومتیں کر چکی ہیں، اور آپ کے پاس آپ کی میجورٹی، سمپل میجورٹی پارٹیز کی حکومت بنے جا رہی ہے اپنے صوبوں میں۔ تو برائے مہربانی آپ جو ہیں عوام کے مسائل پہ بات کریں۔ کوئی عوام کے مسائل پہ بات نہیں کر رہا۔ 10 سے 12 دن ہو چکے ہیں الیکشن کی ہوئے، کیا کسی ٹی وی چل پہ یہ بات ہوئی ہے کہ آپ عوام کے مسائل کی بات کریں؟ سب جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کے مسائل کی بات کر رہا ہے، سب یہی بات کر رہے ہیں کہ جو اقتدار وہ کس کے ہاتھ میں جائے گا، سب یہی بات کر رہے ہیں کہ کون بنے گا آنے والا وزیر اعظم۔ یہ کوئی بات نہیں کر رہا کہ جو عوام ہے وہ پس رہی ہے۔ آگے رمضان آ رہا ہے، آگے آپ کو بجٹ پیش کرنا ہے، گائے کا طوفان برپا ہے اس وقت، پیٹرول آپ کا روز مہنگا ہو رہا ہے، کھانے پینے کی اشیاء روز مہنگی ہو رہی ہیں۔ اگر کسان خوشحال ہوگا تو پاکستان خوشحال ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔